لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا شريعة بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعده ولا رسول بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا هادينا ومرشدنا ومقرانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم تمام أحباب ذوق اور محبت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اہل سنت والجماعت حاضرین مجلس معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید 2 مقام سے تلاوت کیے ہیں۔ رب کائنات مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بات کہنے کے بعد آپ حضرات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سلسلہ عالیہ مشوریہ شاذلیہ کی روحانی اصلاحی محفل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے استاد محترم نور عباس جمیل صاحب ان کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ان کو دنیا رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، مزید عزت نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہے اور یہ اس بندے کا ایک درد اور قرآن اور فکر ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے محسن ہیں کہ جب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے ساتھ پہ ہاتھ رکھنے والا آتے ہیں۔ اللہ ان کو مزید ترقیاں دے اور لمبی عمر دے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور کل قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ان کو روزے کو سر نصیب فرمائے۔ یہ سلسلے کا سچا عشق ہے کہ آج ہر طرف یہ چہرے جگمگا رہے ہیں۔ کون سے چہرے؟ یہ وہ چہرے جو سکولوں والے تھے اور کالجوں والے تھے، آج ان کے چہروں پر اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے۔ اور آج دیکھیں معاشرے میں کہ لوگوں کے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں بڑی مہنگی گاڑیاں اور بڑے مہنگے موبائل، لیکن ان کی محنت کا نتیجہ کہ ان کے شاگردوں کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ تسبیح عطا کی اور ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے رب اللسان ہے۔ رب اللسان کا مطلب کہ اللہ کی یاد سے ہر وقت ان کی زبانیں تر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جہاں ذکر کا حلقہ لگتا ہے وہاں
فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں سے اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ زمین میں میرے ذکر کی محفلیں تلاش کرو۔ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنا مقصود ایک جگہ پا لیتے ہیں، ان کو اللہ اپنا مقصود مل جاتا ہے، یعنی اللہ کی یاد مل جاتی ہے، وہ آسمان تک پاندا بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پوچھتے ہیں کہ سناؤ زمین کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری یاد میں لگے ہیں، وہ ہر وقت تیری یاد کے اندر ایسے ڈوبے ہیں، ایسے غرق ہوئے ہیں کہ تجھے اپنی ذات کے سامنے پا لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ کیوں جب انسان تسبیح چلاتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے تو اس سے گناہ سرزادہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں خالق کائنات کا نام اپنی زبان سے لے رہا ہوں، وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی طرف میں ہے؟ تو عرض کرتے ہیں فرشتے کہ اللہ جنت کی طرف میں ہے۔ وہ لوگ کس چیز کی طرف میں ہیں؟ جنت کی طرف میں ہیں۔ اور کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کی بخشش کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ وہ کس چیز کی طرف میں ہے؟ جب انسان کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا اور زمین پر اتارا گیا تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے فرشتوں نے ایک آرزو رکھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ اللہ یہ تو دنیا میں جا کر فتنہ اور فساد برپا کرے گا، قتل اور غارت کرے گا، زمین پر لڑائی کرے گا، چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں پر یہ لڑیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات کہنے لگے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ کچھ فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے کے سامنے کھڑا کیا اور اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو۔ تو اس میں ایک آدمی تھا جس کی گردن میں آج بھی سریا ہے، وہ ہمیشہ تک رہے گا، وہ قیامت تک رہے گا اس کی گردن میں۔ اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا۔ جو اللہ کو ماننے والے تھے اور اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے وہ فوراً سجدے میں جھک گئے، لیکن وہ نہیں جھکا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا، دنیا سے منگوائی ہوئی چیزوں کا علم دیا اور فرشتوں کے سامنے پھر پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ سبزیوں کے نام تھے، پھلوں کے نام تھے، وہ ساری چیزیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے گنوا دی تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ جن چیزوں کا تو علم رکھتا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا، اور تیری ذات بہت پاک ہے۔ اور میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام کو۔ اب یہ آیات میں آیا سو کر بھی کرو اور لیٹ کر بھی کرو، اور پھر ایک جگہ فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر اس سے نفع ملتا ہے۔ اور وہ نفع کیا ہے؟ وہ نفع یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے دنیا کے انسان اور جن موجود ہوں گے، ساری مخلوقات موجود ہوں گی، لیکن انسان اس وقت کو پچھتائے گا کہ جس وقت وہ ذکر نہ کر سکا، یعنی غفلت کی زندگی کو پچھتائے گا۔ کیونکہ یہ جو وقت ہے ذکر والا، یہ ذکر یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے اگر قیام میں کھڑے ہیں تو وہ قیام کی حالت میں اللہ کی تعریف میں لگے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو رکوع کی حالت میں ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تعریف میں لگے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، وہ اللہ کی تعریف میں لگے۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کی ذات میں کوئی برتری نہیں آئے گی، کوئی بلندی نہیں آئے گی، بلکہ ذکر کرنے سے ہمارا جنت کا جانے کا راستہ وہ آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ فرشتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان دنیا میں ذکر کرتا ہے
تو ذکر کرنے والا کل قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا وہ ہنسا اور مسکراتا جائے گا اور یقیناً جائے گا وہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے خون کے ہر قطرے میں اللہ اللہ رچا اور بسا ہوگا. فرشتے گواہی دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہو تو جن راہوں سے گزر جاؤ گے اس راستے کے در و دیوار بھی گواہی دیں گے, وہ درخت بھی گواہی دیں گے, وہ زمین کے اندر جو ریت کے ذرے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ ہر وقت تیرا ذکر کرنے والا آدمی تھا. اور پھر اللہ نے سلسلہ ایسا دیا ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ اس آیت کا ہی مصداق ہے کہ وَذَكِّرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کہ کثرت سے ذکر کرو انشاءاللہ پاگل نہیں ہوگا. اگر ذکر چھوڑو گے تو پھر پاگل ہو جاؤ گے, جیسے ہمارے پیر مرشد کا حکم ہے کہ ذکر چھوڑو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے. اور ذکر کرو گے تو انشاءاللہ پاگل نہیں ہوگے بلکہ دوسرے لوگوں کی مرض بھی بنو گے, ان کی دوا بھی بنو گے, ان کی مرض کی بھی دوا بنو گے, انہیں بھی بتاؤ گے کہ یہ ذکر شروع کر دو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ. تو سارے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.